یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ کی سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کی آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے، ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی دل دہلا دینے والا، دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے۔ سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے پہلے اس سے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھی تھے۔ اندر سے دبی دبی آوازی، سسکیاں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر برابر والی دیوار سے ایک آدمی کان لاگے تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو با، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں، رسول اللہ کا چچا تھا۔ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کی مسکان بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلایا۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بنتی اپنے دوستوں کے صدقے کہے لگائے، اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، اب فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بھی آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی۔ اور وہ جو آپ کو بار بار مترا محمد، متیرہ محمد کہتا ہے، ان کی محمد کی جار کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا، ابو جہال بے وقوفون کی طرح ہنستا گیا، اسے کیا خبر کہ اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس بات کو اسی لمحے دل میں اتار لیں کہ سورہ کوثر کو اب اس لیے ریسائٹ مت کیجئے وہ چوتھی سورہ ہے، بلکہ اس لیے ریسائٹ کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ دیا گیا ہے۔ ہماری نبی کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نبی کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو کانسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب کسی بات پر زور دیا گیا ہے، تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر تحفہ دیا ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اب یہاں پیور آتینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گفٹ دینا۔ اگر آپ ایج کال ماڈرن سائیکولوجیکل دور میں دیکھیں، دنیا میں انسان کسی بھی دوسرے انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے۔ کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنا ہو، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو، شاباشی دینے کے لیے اب تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ یہاں پر حضرت محمد کو جو تحفہ دے رہا ہے کیونکہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کروانا چاہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کا مقام اونچا ہے۔
कैसर जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफा दिए। और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता कयामत जिंदा रखा है। अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ है। इसका अलावा और क्या तोहफा दिए है अल्लाह ने। इसका अलावा उनको बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब मुतरा मोहम्मद कहता है कोई लड़का नहीं है उनका, लेकिन अब देखें आज भी हम अपनी बेटियों का नाम हजरत मोहम्मद की बेटियों का नाम से रखते हैं। रुकैया, फातिमा। आज भी उन्हें याद करता है। इसका अलावा हजरत मोहम्मद को सहाबियों का तोहफा दिया है। अब दूसरी आयत, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, हमने तोहफा तो दिया, अब आपको चाहिए अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। इबादत किए और तूबाह किए और अब आता है आखिरी आयत की तरफ, इन्ना शानी आका हुवल अब्तार। इसमें शान आका जो मतलब है वो है दुश्मनी। ऐसी दुश्मनी का इंसान उसमें अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर दी। अब उनका चचा को देख लें, हजरत मोहम्मद के घुम में मिठाइयां बांध रहा है, यानी कि उसकी अकाल ने काम करना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आखिरी लफ्ज अबतर पर घोर करें तो इसका मतलब है कि उसकी जार कट गई है, यानी उसकी नस्ल खत्म हो गई है। अब सवाल यह है कि अब के और मेरे लिए कौसर किया है। हमारा घर, हमारी खुराक, हमारा माल, हमारी औलाद, ये हमारे लिए तोहफा है अल्लाह का। इस वजह से सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।